خلافت سے بدل جاتی ہے تقدیر جلدی، یہ حسب وحی یہ ربانی وہی موعود ساعت ہے۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ حضور جب وہ دن آئے گا جب جرمنی کے رہنے والے لوگوں کا بڑا طبقہ احمدی ہوئے گا، کیا وہ دن ہم دیکھنے والے ہیں یا ہمارے آنے والے دیکھنے والے ہیں؟ وہ دن کب آئے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، میں تو پیش گوئی نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ اب تم لوگ دعائیں کتنی کرتے ہو، کوشش کتنی کرتے ہو، اپنی حالتوں کو کتنا عملی طور پہ بدلتے ہو، نیک نمونہ کتنا دکھاتے ہو ہیں، تو اگر سارے کرنے لگ جاؤ تو وہ دن انشاءاللہ آ جائیں گے، جلدی آ جائیں گے دنیا کے غلبے کے۔ لیکن آثار تو شروع ہو گئے ہیں نا دنیا میں، اگر لاکھوں بیعتیں ہوتی ہیں ہر سال، اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے تھوڑے پیمانے پہ نظارے دکھا رہا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تمہاری دعا پہ، تمہاری دعا سے مراد ہے ساری جماعت دعا کرے۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں تو کہتے ہیں بعد میں ہاں آپ کیا فائدہ پڑھنے کو، اب تو چھوٹ گئی ہے۔ تو یہی پوچھنا تھا کہ جب ان کو سمجھانا ہے تو کیسے سمجھائیں؟ اگر تو سارے دن کی نماز ہے، ٹھیک ہے، اور بھول گئے تو رات کو پڑھیں، چاہے چاروں نمازیں پڑھیں، پانچوں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ان سے پوچھو کھانا بھولتے ہیں کبھی نہیں بھولتے۔ اگر تو احساس ہو کہ نماز ایک روحانی غذا ہے تو کبھی نہیں بھولیں گے، اور اگر بھول گئے ہیں تو 5 رات کو پڑھیں ساری۔ لیکن اگر 2 دن گزر گئے ہیں تو پھر کچھ نہیں کہا سکتا، پھر استغفار ہی ہے، ان کو استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور آئندہ بلائے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ حضور میرا ایک اور سوال ہے، آپ اپنی تقریریں خود لکھتے ہیں یا کسی سے لکھواتے ہیں؟ اور کسی لکھتا ہوں، کسی کو فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوتا دوسروں کے تو ہیں۔ میں تو آخری وقت میں مضمون لکھ کے لے جا رہا ہوتا ہوں، یا بعض وہیں آتے ہیں، اور جو میں لکھتا ہوں نوٹس لے کے جاتا ہوں نا، وہ میرے نوٹس میرے علاوہ پڑھ بھی کوئی نہیں سکتا ہیں۔ چلو کوئی دوسرا تقریر لکھ کے دے ہی نہیں سکتا مجھے، سوائے اس کے کہ میں جو بعض حوالے ہوتے ہیں نا کتابوں کے، سن رہی ہو میری بات؟ سوال کرنے والی کھڑی ہو، جو بعض کتابوں کے حوالے ہوتے ہیں نا وہ میں نکال کے دے دیتا ہوں کہ یہ حوالے کتاب میں سے پرنٹ کر کے مجھے دے دو، ہیں پرائیویٹ سیکٹری کو۔ باقی اس کو بیان کرنا، اس کو لکھنا، بلکہ بعض دفعہ میں پرنٹ بھی نہیں کرواتا، وہ کتابوں کے حوالے بھی اپنے ہاتھ سے خود ہی لکھ لیتا ہوں۔ آج کل جب قبرستان پر جاتے تو دیکھتے ہیں کہ قبروں پر پھول رکھتے ہیں، احمدی قبرستان پر بھی۔ مجھے پتہ ہے کہ اجازت اس چیز کی نہیں ہے، پر کیوں اجازت نہیں ہے؟ اور بدعت ہے یہ، کیا فائدہ اس کا؟ اس کے لیے دعا کرو، ان پھولوں سے تو اس کو خوشبو نہیں پہنچے گی۔ ہاں اگر تمہارے پیارے ہیں، تمہارے قریبی ہیں، تمہاری نیکیوں کی خوشبو ان تک پہنچ جائے گی، تمہاری دعاؤں کی خوشبو ان تک پہنچ جائے گی۔ جو اللہ تعالیٰ نے حکم جس کا دیا وہ کرو، خالی پھولوں کی چادر چڑھا کے تو بھول جانا، ان کے لیے دعا نہ کرنا، یہ غلط ہے۔ ناپسند ہے پر گناہ نہیں ہے اگر لوگ۔ ہاں گناہ تو نہیں ہے، بدعت ہی ہے نا۔ جی بدعت ہی پھر گناہ بن جاتی ہیں آہستہ آہستہ، جب صرف اسی چیز کو رکھو تم۔ دعا کرو نا، پھول چڑھا کے سمجھو کہ میں نے فرض ادا کر لیا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ ہاں میرا نام خدیجہ ناصر ہے اور میں نوید سے آئی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ جیل میں تھے تو پھر آپ 5 وقتہ نماز کیسے پڑھ سکے؟ اوہ بڑا خطرناک سوال کر دیا تم نے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا، میں جیل میں تھا نا، تو ہم 4 آدمی تھے جیل میں، ایک کمرے میں۔ ہم باجماعت نماز پڑھتے تھے، بلکہ جمعہ بھی پڑھتے تھے۔ پہلا جس دن میں جنہوں نے جیل میں کیا ہے اس دن تو پولیس اسٹیشن میں رکھا تھا، اس دن جمعہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جمعہ ہم نے وہیں پڑھا تھا۔ اس پہلے جمعے کو میں نے خطبہ دے کے جمعہ پڑھایا تھا ان سب کو، اپنے پیچھے 3 آدمی میرے پیچھے جماعت پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، باجماعت نمازیں بھی پڑھتے تھے، نفل بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے۔ بیٹھے ہوئے تھے، پہلے کام تو کوئی تھا نہیں، ہیں نمازیں دعائیں کرتے رہتے تھے یا کتابیں پڑھتے رہتے تھے۔ آپ کو اجازت دے دی تھی؟ ہیں اجازت آپ کو دے دی تھی؟ ہاں، اتنے جیلر اتنے شریف تھے، وہ بیچارے بڑا احترام کرتے تھے۔ قانون کے تحت بیچارے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ جن کو ان کے جو
جو وزیر اعلیٰ اور دوسرے سرکاری افسر تھے ان کی وجہ سے انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا تھا، لیکن جیلر خود شریف آدمی تھا، تعاون کرتا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ کو زندگی میں کچھ بننے کو کہیں تو آپ کو وہی بننا ضروری ہے کہ آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے اپنی مرضی کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ والدین کہیں گے شریف آدمی بنو کو نہیں میں بدماش آدمی بننا ہے، یہ مرضی نہیں جائز. ہاں اگر والدین کہے تم ڈاکٹر بنو اور آپ کہیں نہیں میرا دل چاہتا ہے میں لائر بنوں یا انجینئر بنوں یا میں اکانومسٹ بنوں یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو دل چاہتا ہے اور آپ کا اس طرف ٹینڈنسی ہے، انکلائنڈ ہے اس طرف زیادہ دماغ، تو وہ بننا چاہیے انسان کو جس میں دلچسپی ہو. اس لیے میرے سے جب کوئی پوچھتا ہے نا کہ میں کیا بنوں، میرے پاس یہ چوائس ہے، تو میں کہتا ہوں جس میں آپ کو سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے نا وہ پڑھائی کریں. کسی پہ امپوز نہیں کیا جا سکتا پڑھائی کے معاملے میں، اپنا اپنا ہر ایک کا ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے، ہر ایک کی پڑھنے کی انکلینیشن ہوتی ہے، کس طرف اس نے جانا ہے. جہاں زیادہ انکلائنڈ ہوں وہاں چلے جائیں. ماں باپ کو سمجھا دیں، ماں باپ کو کیا پتہ کہ کون کون سے نئے نئے علم آ گئے ہیں اب، ٹھیک ہے، ان کو یہی ہے پتر ڈاکٹر بن جاؤ، ہیں یہی کہتے ہیں نا. ہاں دلچسپی جس میں ہو وہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. چلو پھر. حضور میں نے پوچھنا تھا کہ اسلام میں تو ویسے دکھاوا منع ہے یا اچھی چیز نہیں مانی جاتی، تو آج کل جو لوگ نئے نئے اور مہنگے مہنگے کپڑے اور مہنگے مہنگے پرس پہن کر پھرتے ہیں، اور جو آج کل نئے نئے کپڑے مہنگے مہنگے کپڑے پہن کر پھرتے ہیں اور نئے نئے بیگ مہنگے مہنگے بیگ پہن کر پھرتے ہیں، جو لوگ آج کل دیکھو جن کے پاس پیسے ہیں جی اور وہ احمدی ہیں اور اپنی عبادت کا بھی حق ادا کر رہے ہیں اور چندے اور مالی قربانی بھی پوری دے رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ کپڑے مہنگے پہن لیتا ہے اور بیگ لے لیتا ہے جی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر تم چندے بھی نہیں دے رہے، غریبوں کا حق بھی نہیں ادا کر رہے، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے ہیں جی اور صرف فیشن کی طرف توجہ ہے تو پھر وہ غلط چیز ہے. ٹھیک ہے حضور. جی ٹھیک ہے نا. بعض ایسی عورتیں ہیں، میں نے پچھلے فرینکفرٹ میں جو میں ذکر کیا تھا کہ بڑی امیر ہیں، مسجدوں میں انہوں نے چندے بھی بڑے بڑے رقمیں دی ہیں اور کپڑے بھی اچھے پہنتی ہیں اور سونے کے زیور بھی ان کے پاس گراموں میں نہیں بلکہ کلوں میں ہے، اور اس میں آ کے وہ اتار کے چندے میں بھی دے جاتی ہیں سارے کا سارا زیور. تو ایسی عورتیں اگر زیور بناتی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جو اسلام نے جو ہے نا، جو آج کل کے ان کو فقیر کہتے ہیں یا ایسے لوگ جو اپنے اوپر مٹی ڈال لیں اور کپڑے گندے لے کے پھرتے رہیں، صاف بھی نہ رکھیں، اس کا نہیں کہا. اسلام میں پرانے زمانے میں صحابہ میں بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، صحابہ گزرے ہیں جو بڑے اعلیٰ اعلیٰ قسم کے لباس پہنا کرتے تھے، اور اس کے بعد بھی امت میں بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے بڑے قیمتی مہنگے چوکے پہنا کرتے تھے، ہزاروں لاکھوں میں ایک ایک کوٹ بنتا تھا ان کا. تو ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے اس کا بھی، لیکن اس کے باوجود ان کی بزرگی میں کوئی حرف نہیں آتا. قربانیاں کرنے والے تھے وہ. I'm Insaf. I don't have a question. I just want to say that makes me very happy when I see you smile, and I love you. Jazakallah. Okay, Allah Ta'ala bless you, and I love you too. مسیح وقت اب دنیا میں آیا، خدا نے عہد کا دن ہے دکھایا، مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھے کو پایا، وہی میں
ان کو ساقی نے پلا دی. وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی. فسبحان الذی اخذ العادی فسبحان الذی اخذ العادی.